صدق الفطر کی مقدار اور مصارف اور روزے کی دعائیں۔ صدق الفطر کی مقدار۔ صدق الفطر کے موضوع پر حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ 4 ہیں، جیسے گندم جو کھجور اور کشمش۔ لہذا ایک شخص کی طرف سے صدقہ الفطر آدھا سا گندم آٹا ستو ادا کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں 1 سا جو کھجور کشمش۔ جو شخص دیگر اناج سے صدقہ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے اتنی مقدار میں اناج دینا واجب ہے جو آدھے سا گندم کی قیمت 1 سا جو کی قیمت کے برابر ہو۔ اس کے لیے صدقہ الفطر کو نقدی کی صورت میں ادا کرنا جائز ہے، بلکہ یہ افضل ہے کیونکہ یہ غریبوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ایک شخص کا صدقہ الفطر 1 سے زیادہ مساکین کو دینا جائز ہے، اور 1 سے زیادہ افراد کا صدقہ الفطر 1 مسکین کو دینا بھی جائز ہے۔ صدق الفطر کے مصارف۔ مصارف وہ لوگ ہیں جو فطرہ کے حقدار ہیں۔ ذکو کے مصارف یعنی خرچ کرنے کے شعبے صدقہ الفطر کے مصارف ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مد کے بارے میں ذکو کے مصارف کے باب میں بتایا گیا ہے، لہذا ذکو کے باب کو دیکھنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ روزہ دار کے لیے دعا۔ 1 کسی کے گھر افطار کرنے کے لیے دعا۔ افطر عندكم للصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة۔ ترجمہ: روزہ داروں نے تمہارے ساتھ افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا، اور فرشتوں نے تمہارے لیے سلامتی کی دعا کی۔ 2 اگر کوئی گالی دے تو روزہ دار یہ کہے گا، انی صائم، انی صائم۔ ترجمہ: یقیناً میں روزے سے ہوں، یقیناً میں روزے سے ہوں۔ 3 افطار کرنے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ او اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا اور تیرے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ 4 افطار کے بعد کی دعا۔ ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى۔ ترجمہ: پیاس بجھ گئی، رگیں سیراب ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر بھی مل گیا۔ او اللهم إني استلك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تاو مجھے بخش دے۔